معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، پیارے بچوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثناء لائق اور زیبا ہے اس وحدہ لا شریک کے لیے جنہوں نے ہم بنی نوع انسان کو پیدا فرمایا۔ بعدہ ان گنت درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہم تماموں کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ سامعین کرام، میں نے قرآن مقدس کی 2 آیت تلاوت کیا ہے۔ اس مناسبت سے آج کا جو موضوع ہے وہ ہے رمضان کے بعد ہمارا حال، رمضان کے بعد ہماری زندگی کیسے گزرے، رمضان کے بعد کیا کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس پہ کچھ باتیں ہوگی۔ اس سے قبل ایک بات بتاتے ہیں، یہ والا عید الفطر کے تعلق سے۔ آج رمضان المبارک کا شاید آخری مہینے کا یہ آخری دن ہے۔ رمضان مبارک کا یہ بابرکت مہینہ اب ہمارے درمیان سے رخصت ہو رہا ہے۔ ایک موقع تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نیکیاں لوٹنے کا ایک آفر تھا، رحمت کے دروازے کھلے تھے، جنت کا دروازہ کھلا تھا، ایک الگ ہی ماحول اور فضا تھا۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتا تھا کبھی، رمضان کے اس مہینے میں دکانوں کو بند کر کے مسجد آتا تھا، نماز پڑھتا تھا۔ یہ بابرکت مہینہ اب ہمارے درمیان سے رخصت ہو رہا ہے۔ سمجھ رہے؟ اپنے موضوع سے پہلے شاید بیچ میں نہ وقت ملے، اس لیے کل عید الفطر ہے، اس تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا احکام ہے، کیا کرنا ہے، 1-2 باتیں آپ کو بتا دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صوموا لرؤیتہ وافطروا، چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر کے افطار کرو۔ یہ سب جانتے ہیں آپ، یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر 29 کا چاند ہے، اگر چاند دیکھنا ہے، چاند دیکھنا چاہیے، چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ چھت پہ چڑھ کر کے یا جہاں سے چاند نظر آئے وہاں سے دیکھیں۔ چاند موبائل میں نظر نہیں آتا ہے بلکہ آسمان میں نظر آتا ہے نا، دیکھنا چاہیے۔ تو چاند جب نظر آ جائے تو ٹھیک، اور اگر چاند نظر نہ آئے تو حدیث صاف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ شعبان کی گنتی یا رمضان کی گنتی پوری کر لو، اس کے بعد 30 ہو جائے تو پھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، عید منا لو آپ۔ تو آج کے دن کیا ہے، چاند دیکھنا چاہیے، چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ شریعت نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھلایا ہے کہ جب تم چاند دیکھ لو تو دعا پڑھو، دعا پڑھو۔ شاید ہم لوگوں میں بہت لوگوں کو یاد ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھلایا کہ جب نیا چاند دیکھے تو یہ دعا پڑھو، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ یہ نیا چاند دیکھنے کی دعا ہے، تو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت یہ ہے کہ جب رمضان، جب عید کا چاند نظر آ جائے، تکبیر کب سے پڑھنا ہے جانتے ہیں؟ تکبیرات، جب چاند نظر آ جائے عید کا، اسی وقت سے تکبیرات پڑھتے رہنا چاہیے۔ کب تک؟ جب تک کہ ہم اور آپ عید کی نماز نہ پڑھ لیں، تب تک اسی ٹائم سے تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ شام سے جب چاند نظر آ جائے تب سے عید کی نماز پڑھ لینے تک۔ عید الاضحیٰ کا معاملہ الگ ہے، وہ ایام تشریق تک پڑھنا ہے، لیکن یہاں عید الفطر میں چاند دیکھنے کے بعد عید کی نماز پڑھ لینے تک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت یہ ہے کہ عید کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے تو اچھا کپڑا زیبتن کر کے آتے تھے۔ کسی کے پاس نیا کپڑا ہو الحمدللہ، نہیں ہے
تو کپڑوں میں جو اچھا کپڑا ہے اس کپڑے کو آدمی عید کے لیے پہن کر کے آنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت یہ ہے عید کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو لگا کر کے آتے تھے۔ یہ سب آپ اہتمام کیجئے۔ روڈ راٹ میں لائٹ لگانے سب سے کئی بہتر یہ ہے کہ آپ یہ سب اہتمام کیجئے کہ کوئی شخص غریب ہو جس نے کپڑا نہ خریدا ہو یا عید کی سویاں لچھا یا نہ خرید پایا ہو ان تک پہنچا دیں گے۔ اگر وہ خوش ہو گیا تو اللہ کی قسم اوپر والا بھی خوش ہوگا اگر کسی کو آپ نے خوش کیا غریبوں کو، تو اس سے بہتر یہ سب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو لگا کر کے آتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت یہ ہے کہ جب بھی آپ عید کے لیے آئیں ایک چیز آپ یاد رکھیے، یہ سنت ہے، ایسا نہ ہو کہ سو کر کے دیر سے اٹھے جلدی نہا کر کے آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طاق کھجور کھا کر کے آتے تھے۔ طاق کھجور کا مطلب ہے 3 ہو 5 ہو 7 ہو، یعنی طاق کھجور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھا کر کے آتے تھے۔ جب آپ آئیں عیدگاہ کے لیے مسجد تو طاق کھجور کھا کر کے آئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عیدگاہ کے لیے آتے تھے تو پیدل چل کر کے آتے تھے اور راستے میں تکبیرات پڑھ کر کے آتے تھے۔ جب بھی ہم گھر سے نکلیں زور سے تکبیرات پڑھتے ہوئے آئیں اور پیدل چل کر کے آئیں، لیکن یہ مستحب ہے، میں آپ کو زور نہیں دے رہا ہوں۔ آپ دور دراز سے آ رہے ہیں تو گاڑی پہ آئیے، یہ مستحب عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تاکیدی حکم ہے، جتنے یہاں گارجین ہیں وہ خاص کر کے سنیں، ماں بہنیں آپ بھی سنیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تاکیدی حکم ہے جو کہتا ہے کہ عورتوں کو مسجد یا عیدگاہ میں نہ لے جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس یہی عید کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اس طرح ہے کہ اگر ناپاک ہے عورت، حیض سے ہے عورت، خون آ رہا ہے مہینے کا، ناپاک ہے، مسجد نہیں آ سکتی ہے جمعے کے لیے، ان کے لیے نماز معاف ہے، روزہ بعد میں قضا کرے گی، لیکن عید کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اس طرح ہے کہ عورت اگر ناپاک ہے، حیض سے ہے، تب بھی عیدگاہ کے اندر آئے گی، نماز نہیں پڑھے گی لیکن مسلمانوں کی دعاؤں میں شامل رہیں گی، شریک ہوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح حکم۔ ایک صحابیہ سوال کرتی ہے، اللہ کے نبی اگر ایسا ہو کہ ہمارے پاس دوپٹہ نہیں ہے، چادر نہیں ہے، جلباب نہیں ہے تو کیا کریں؟ دیکھیے حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہہ دیا کہ ٹھیک ہے تم گھر ہی پہ رہو جب تمہارے پاس چادر نہیں ہے، تو آپ نے ایسا کہا کہ تم اپنی پڑوسن سے یا اپنی سہیلی سے چادر مانگ لو، اس سے جلباب مانگ لو اور اس کی چادر اوڑھ کر کے تم عیدگاہ کے اندر آؤ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اس لیے کوئی بھی شخص اس پر عمل کرے، منع نہ کرے۔ اور عیدگاہ کے اندر آنا چاہتی ہے، نماز پڑھنا چاہتی ہے تو منع نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ آنے دیا جاوے اسے، ناپاک کو پھر بھی وہ دعاؤں میں شامل رہے گا۔ سمجھ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے۔ یہ ہے عید کے تعلق سے۔ اور ایک تو آپ جانتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جاتے تھے تو راستہ بدل کر کے جاتے تھے، یہ سب خیال رکھیں۔ ایک بات اور یہ ہے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے کہ عید کا چاند دکھ جانے کے بعد سے عید کی نماز پڑھ لینے تک، تاکہ غریبوں کے گھر میں بھی خوشیاں آئیں۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، مسلمانوں کا یہ 2 تہوار سب سے بڑا تہوار کل ہم اور آپ ادا کریں گے انشاءاللہ۔ یہ خوشی کا دن ہے، اس خوشی کے دن میں کسی غریب یا کسی بھی مسلمان کے آنسو نہیں آنا چاہیے نا۔ اگر کسی کا آہ لگ جائے گا، ہم نے بہت کچھ لیا، لیکن کبھی کبھی پڑوسی کو دیکھیے گا، کبھی کبھی غریب بچوں کو دیکھیے گا کہ بیٹا آپ نے کچھ لیا ہے یا نہیں، آپ کے گھر میں کچھ ہے یا نہیں ہے، کبھی ضرور خیال کیجیے گا۔ خوشی کے دن میں اگر کوئی شخص رو دیا، اگر آنسو نکل گیا، اللہ کی قسم اللہ کی قدرت میں غضب آ جائے گا، غصہ آ جائے گا، اس لیے ضرور خیال کریں ان کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی لیے حکم ہے، پہلے نہیں، چاند دیکھ کر کے کیا کہ مسکینوں کو، فقیروں کو صدقۃ الفطر کا جو رکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام، اس لیے تاکہ اس کے گھر میں بھی خوشیاں آ جائیں۔ اس لیے جو صدقۃ الفطر اگر ادا کر دیں 1-2 دن پہلے تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ کیا کریں، دیکھیں محلے کے اندر کون غریب ہے، کون مسکین ہے، کون فقیر ہے، ان تک ایک آدمی کے بدلے میں 2.5 کلو اناج پہنچا دیں آپ۔
अनाज देना अफजल है, लेकिन अगर कोई शख्स मजबूरी अगर पैसा भी दे दे तो ला हरज, लेकिन अनाज देना चाहिए ना। तो ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले हर आदमी के ऊपर, बच्चा हो, मर्द हो, औरत हो, उसके ऊपर ये लाजिम है कि वो सदका फित्र अदा कर दे। ठीक है, यहाँ तक ये बात समझ में आ गई। अब हम अपने असल मौजू की तरफ आते हैं। मेरे भाइयों, एक महीना हमने रोज़ा रखा। मैं आपसे एक दो सवाल करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम रोज़ेदार बन गए। जवाब आप खुद दीजिएगा, आप खुद एहसास कीजिएगा, अपने अंदर टटोलिएगा क्या ये जवाब है। हम रोज़ेदार बन गए अल्हम्दुलिल्लाह। एक महीने के अंदर इतना करने के बाद क्या हम और आप पक्के और सच्चे मुसलमान भी बन गए? क्या आगे नमाज नहीं छूटेगी? सोचिएगा। दूसरा सवाल ये है कि मेरे भाइयों, रोज़े का जो मकसद था, रोज़े का जो उसूल था, रोज़े का जो गर्ज था, एक महीना हमने 14 घंटा 15 घंटा चिलचिलाती धूप, शिद्दत की इस गर्मी में भूख से रहा, प्यास से रहा। क्या मकसद था रोज़े का? क्या वो मकसद हमारी ज़िंदगी में आ गया है? ये आप खुद जवाब सोचिएगा कि रोज़े का मकसद था तकवा। क्या तकवा हमारी पूरी ज़िंदगी में रहेगी? मैंने पिछले जुमा कहा था, कोई नहीं देखता है, ऊपर वाला देख रहा है। ये डर इंसान के अंदर आना चाहिए। रोज़े के अंदर तकवा इतना आला, इतना हाई क्वालिटी का हमारे पास आया कि पानी हमारे हलक तक जाता था, मुंह तक जाता था, अंदर नहीं करते थे। क्यों? अरे तुम तो देख रहे हो, जान रहे हो या ना जान रहे हो, लेकिन तकवा ये था कि नहीं, आसमान वाला, अर्श वाला, ऊपर वाला जान रहा है, सब कुछ देख रहा है। क्या ये तकवा जो रोज़े का मकसद था हमारी ज़िंदगी के अंदर आया है? आ गया है? 12 महीना बाकी रहेगा। अगर 12 महीने बाकी रहेगा या आ गया है तो समझिए रोज़े से हमने कुछ मिला है, हमको हासिल हुआ है। वरना नबी की वो हदीस आपने फरमाया, कितने रोज़ेदार ऐसे हैं जिसे भूख और प्यास के अलावा उसको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तीसरा सवाल ये है कि रोज़ा ये सहरुल मवासात था, मगफिरत का महीना था, गुनाहों की बख्शिश का महीना था। क्या हमने तौबा करके, इस्तिग़फ़ार करके अपनी गुनाहों की माफ़ी करा लिया है? ये आप खुद जवाब ढूंढिएगा कि क्या हमारी गुनाहें बख्शिश हमने करा लिया, गुनाहों की मगफिरत हो गई है। गुनाह के माफ़ी का, तलाफ़ी का, मगफिरत का शर्त है तौबा आपने कर लिया। तौबा की शराइत में शर्त ये है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हदीस में आता है और जो किताबों के अंदर है, वो 3 शर्त है। एक शर्त ये है कि अल्लाह मैंने गुनाह किया तो किया है, तौबा यही है तौबा कि मैं आइंदा कभी गुनाह नहीं करूँगा। अज़्म करे आदमी, इरादा करे, पुख्ता इरादा करे और आइंदा कभी नहीं करने का अज़्म बिल जज़्म करे और अपने गुनाहों पर नादिम हो, शर्मिंदा हो, तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी गुनाहों को माफ़ कर देता है। समझ गए? तो क्या हमने तौबा कर लिया? अब आइंदा आपकी नमाज नहीं छूटेगी। रमज़ान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये माहौल था कि कोई ज़बान को कंट्रोल रखता था, झूठ नहीं, ग़ीबत नहीं, चुगली नहीं करता था, वो करता था लेकिन एहतियात करता था। क्या रमज़ान के बाद भी ये चीज़ें हमारे अंदर बाकी रहेगी? ये आप खुद सोचिएगा। मेरे भाइयों, अगर रमज़ान के बाद आपने मस्जिदों को छोड़ दिया या सिर्फ 1 महीना आपने इबादत किया, कितना बदनसीब है वो आदमी, कितना बदनसीब है वो आदमी जो सिर्फ 1 महीना अल्लाह को याद करता हो। किसी ने ठीक कहा, बिअसल कौम यारिफून इल्ला रमज़ान, वो कौम बड़ा बुरा है वो आदमी जो रमज़ान में सिर्फ 1 महीना अल्लाह को पहचानता हो। अल्लाह का एहसान 12 महीना खाओगे, अल्लाह का ऑक्सीजन 12 महीना खाओगे, अल्लाह का दिया हुआ रिस्क 12 महीना तलाशोगे, लेकिन रब को सिर्फ 1 महीना याद करोगे। बस कितना बदनसीब है वो आदमी। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ 2 चेहरा लेकर के जाएं, 2 मुँह लेकर के जाएं? एक रमज़ान वाला मुँह, नहीं अल्लाह का फरमा बरदार, दूसरा गैर रमज़ान वाला मुँह। एक अल्लाह का बंदा, दूसरा शैतान। एक अल्लाह को राज़ी किया, दूसरे महीने में शैतान को राज़ी करके आया। क्या 2 चेहरा लेकर के जाएंगे? इसलिए मेरे भाइयों, ऐसा ना हो। हमेशा अल्लाह की इबादत मकसूद है, हमेशा। कुरान की जो मैंने आयत पढ़ी वो यही है, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका व कुन मिनस साजिदीन वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। यहाँ तक कि तुम्हें अब अंदाज़ा हो जावे, इबादत करते रहो, अल्लाह की इबादत करते रहो, यहाँ तक कि तुम्हें यकीन हो जाए कि अब हमारी आखिरी सांस
چل رہی ہے دنیا سے جانے والے. 1 مہینہ نہیں، اللہ 12 مہینہ ہے، 12 مہینے کا رب ہے، 12 مہینے اللہ کی عبادت کرنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا میرے بھائیوں، آپ کو بتائیں، آپ سب جانتے، نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے. نہیں معاف نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ شیطان آزاد ہوا. میرے بھائیوں، شیطان آزاد ہوا ہے، ہم آزاد نہیں ہوئے. سمجھ گئے؟ ہم آزاد نہیں ہوئے ہیں. مسجدیں چھوڑ کر کے ہم کو نہیں جانا ہے، آنا ہے یہیں پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ تھا، آپ کا حال یہ تھا کہ آپ جاکنی کے عالم میں ہیں، مرد الموت کی حالت میں مبتلا ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری حالت میں 2 صحابہ کے درمیان کندھے پر اپنا سہارا لیے ہوئے ہیں، سہارا دے کر کے مسجد طرف جا رہے ہیں. آخری حالت میں کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے. میدان کارزار ہے، جنگ کا موقع ہے، ہم تو بیٹھے بیٹھے چھوڑ دیتے ہیں. آج دیکھیے گا چاند نظر ادھر آیا، ادھر شیطان کھلا، ادھر بڑے بڑے شیطان مسجد چھوڑ کر کے بھی بھاگ جائے گا. ایسا نہیں ہونا. ربانی بنو، ربانی. رمضانی خالی مسلمان مت بنو، ربانی بنو. ہمیشہ اللہ کی عبادت کرو. میدان کارزار جنگ کا موقع ہے، دشمنوں کی تیر آ رہی ہے، تلوار چل رہا ہے مسلمانوں کی طرف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صف میں پیچھے آدھے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور آدھے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دشمنوں سے مقابلہ کر رہے ہیں. نہیں نماز معاف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہی تھی، آخری موقع تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ یہی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھ کر کے مسجد نہیں جا پا رہے تھے. آپ بار بار کہہ رہے تھے فَأَصَلَّ النَّاسِ، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ اللہ کے نبی، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اصل الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی، صحابہ انتظار کر رہے ہیں. اللہ کے نبی آپ کا انتظار کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. اتنا سخت نہیں ہے، اللہ اکبر، طاقت نہیں ہے اتنا کہ اٹھ کے مسجد کی طرف جا سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. میرے بھائیو، تو وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. خالی 1 مہینہ نہیں، ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، ہمیشہ نماز پڑھنا ہے، ہمیشہ مسجد کی طرف آنا ہے اور نماز پڑھنا ہے، یہاں تک کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ اب ہماری سانس جانے والی ہے. میرے بھائیو، تو ایک چیز یہ یاد رکھیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے خالی 1 مہینے کا حساب نہیں لے گا. نہیں، خالی رمضان کا اللہ حساب نہیں لے گا. رمضان کے بعد اللہ ہم سے شوال کا بھی حساب لے گا. رمضان کے بعد شوال کا، شوال کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذی القعدہ کا، ذی الحجہ کا، محرم کا، پورے 12 مہینے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ حساب لے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن 5 سوالوں کا جب تک آدمی جواب نہ دے دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال کرے گا. رب کے یہاں ہم کو رات کو جانا ہے، وہاں سوال کرے گا اللہ. 5 سوال ہوگا، ان میں سے ایک سوال یہ ہوگا، خالی رمضان کا حساب نہیں، اللہ شوال کے بارے میں پوچھے گا، اللہ شعبان کے بارے میں بھی پوچھے گا، دوسرے مہینوں کے بھی بارے میں پوچھے گا. ان عمرہ فیما افناہ، بتا تو نے پوری زندگی کہاں گزار کے آیا. میرے بھائیو، رمضانی مسلمان مت بنو، ربانی مسلمان بنو. ہمیشہ اللہ کی عبادت کرو، 1 مہینہ خالی اللہ کی عبادت مت کرو. میرے بھائیو، ہم نے جو بھی عبادات کی، کتنا بد نصیب ہے ہم اور آپ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مثال دیا مکے کی ایک عورت کا مثال دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. ہم نے اس 1 مہینے میں کتنی محنت کی، 14-15 گھنٹے بھوک سے رہے، گھنٹوں گھنٹہ ہم نے تراویح کا اہتمام کیا، قیام اللیل کا اہتمام کیا، صدقہ کیا، زکوٰۃ دیا، عبادات کیے، نماز با جماعت پڑھی. اب ہمارا انعام ملنے کا ٹائم آیا ہے، پھل ملنے کا ٹائم آیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مثال دیا، ایک مکے کے اندر عورت تھی، کہا وَلَا تَكُونُ كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. اس عورت کی طرح نہ ہو جانا. وہ عورت کیا کرتی تھی؟ صبح سے شام تک ایک دھاگا لے کر کے، کپڑا لے کر کے بنتی تھی، تیار کرتی تھی، لیکن جب شام ہو جاتا تھا تو اپنے ہی ہاتھ سے پورے دھاگا کو یا پورے کپڑے کو خراب کر لیتی تھی.
तोड़ देती थी, फाड़ देती थी। अरे भाई, जब तुम्हारा शव से शाम तक अब तुम्हारा खत्म होने वाला है, इनाम मिलने वाला है, फल तुम्हारा अब तैयार हो गया है, तुम शाम को फाड़ दे रहे हो, तुम खराब कर दे रहे हो, रेजा रेजा कर दे रहे हो। पूरा महीना हमने तरावी का एहतमाम किया, रोज़ों का एहतमाम किया, क़यामुल लैल का एहतमाम किया, सदका का एहतमाम किया, बहुत सारी नेकियों को हमने जमा किया। जब इनाम मिलने का टाइम आए मेरे भाइयों, पहाड़ हमने खड़ा किया नेकियों का। ऐसा ना हो उस औरत की तरह कि ईद के बाद जैसे ही चांद नजर आए हम भी मस्जिद से गायब हो जाए और पूरा करा धरा इतना नेकियों को फौरन हम रेजा रेजा करके खराब कर दें। वला तकूनु कल्लती नग़ज़त ग़ज़लहा मिन बाद, ऐसा ना होना चाहिए मेरे भाइयों। हमने रमज़ान में जो भी इबादतें की, जो भी रोज़ा रखा हमने, या जितनी भी इबादतें की, उसकी कबूल होने की एक निशानी है। जानते हैं क्या है? निशानी है कबूल होने की निशानी। और कबूल होने की निशानी ये है कि रमज़ान के बाद आदमी वैसे ही जैसे रमज़ान के अंदर आदमी इबादत करता था, जो शौक़ था, रमज़ान के बाद भी अगर वैसे ही आप बाजमात नमाज़ पढ़ने आते हैं, वैसे ही नमाज़ पढ़ते हैं, आज़ान हो गई बंद करो, मस्जिद की तरफ जाना है, इबादत करते हैं, वही शौक़, वही तसलसल, वही तसलसल सिलसिलेवार बरकरार है, तब समझिए रमज़ान का रोज़ा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारा कबूल किया, रमज़ान से हमें कुछ मिला। और अगर चाँद नज़र आया, जैसे ही शैतान आज़ाद, हम भी आज़ाद, मस्जिद को हमने छोड़ दिया, तो समझो कि रमज़ान से हमें कुछ भी नहीं मिला। समझ गए? तो अगर आप चाह रहे हैं, या कबूल होने की निशानी यही है कि रमज़ान के बाद भी हमारे अंदर वही चीज़ बाकी रहे जो रमज़ान के अंदर हम इबादत करते थे। तीसरी चीज़ ये है मेरे भाइयों, इबादत करना भी ये बहुत बड़ा अहम है, बहुत अहम है इबादत करना। लेकिन उससे भी अहम क्या है? अल्लाह हमारी इबादतों को कबूल कर ले। समझ गए? अल्लाह हमारी इबादतों को कबूल कर ले। इसलिए क्या करना चाहिए? अब दुआ करनी चाहिए। असलाफ के बारे में आता है ना, हम सुने थे शुरू में कह रहे थे कि सलफ सालिहीन 6 महीना रमज़ान पाने के लिए दुआ करते थे। अब रमज़ान जैसे ख़त्म होता था, अब ये दुआ करते थे कि मौला बारी इलाहा, रमज़ान के अंदर हमने जो भी इबादतें की, जो भी क़यामुल लैल का एहतमाम किया, जो भी छोटी छोटी इबादतें की, अल्लाह तो उसे कबूल कर लेना। ये सबसे बड़ी चीज़ है मेरे भाइयों। अब्दुल्लाह इब्न मसूद का एक वाक़या आता है, आप सब सुने होंगे शायद। इसका पिंडली बड़ा दुबला पतला था। एक मरतबा मिसवाक तोड़ने के लिए चढ़े आदमी, सबसे बड़ी चीज़ ये कि अल्लाह कबूल कर ले, है कि नहीं? कर लेते हैं, अल्लाह कबूल कर ले, बहुत बड़ी चीज़ है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने क्या कहा था कि मुझे अगर पता हो जावे, ये मालूम हो जावे कि मेरी ज़िंदगी का एक रकत अल्लाह ने, एक वक़्त की नमाज अल्लाह ने कबूल कर लिया हो, तो मुझे उससे बड़ा खुशी कभी नहीं हासिल। हालांकि वो सहाबी थे कि जब पैर पर चढ़े दरख्त पर तो पिंडली यूं हिल रहा था हवा से। सहाबे कराम देख करके हंस रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम इसका पिंडली देख करके हंस रहे हो? अल्लाह की कसम, अगर इसका पिंडली को तराजू के एक पलड़े में रख दिया जावे और तराजू का दूसरे पलड़े में उहद पहाड़ को रख दिया जाए तो इसका ये पिंडली भारी पड़ जाएगा। अल्लाह ये था। तो शौक इबादत है, लेकिन उसके बाद ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि अल्लाह हमारी कबूल कर ले जो भी इबादतें किए हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला का जब हुक्म हुआ सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को, क्या कि खाने काबा तामीर करो, बैतुल्लाह को तामीर किया जावे। ये बाप बेटे दोनों खाने काबा को तामीर कर रहे हैं। कोई लेबर नहीं है, कोई वर्कर नहीं है, ला रहा है बाप बेटा ईंटा ढो ढो करके। बाप खुद हाथ से खाने काबा को तामीर कर रहा है। अल्लाह का हुक्म है रब का घर तामीर किया जाए, बाप बेटा तामीर कर रहा है, लेकिन जबान से उसे दुआ भी निकल रही है जो कुरान में अल्लाह ने कहा, वइद यरफउ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बारी इलाहा, तेरा हुक्म था लेकिन तेरी मर्जी से कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं परवरदिगारा तो इसे कबूल करना। मेरे भाइयों, इबादत करना बहुत अहम है, लेकिन उससे बड़ा अहम ये है कि जो भी मैंने रमज़ान के अंदर टूटी फूटी इबादतें की, गुनाह हुई है, सरजद हुई है, जिस तरह भी हुआ मैंने किया बारे इलाहा, तो इसे कबूल करना। ये दुआ करनी चाहिए मेरे भाइयों।
اس کے بعد کیا ہے؟ رمضان مبارک کا مہینے ہمیں بہت کچھ سکھا کر کے جا رہا ہے، صبر سکھا کر کے جا رہا ہے میرے بھائیوں۔ یہ ساری چیزیں رمضان کے بعد بھی ہماری زندگی کے اندر آنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ بس ایک مہینہ بقیہ مہینہ رب کو بھول جائے، ایسا نہ ہو۔ صبر سکھا رہا ہے، یہ شہر المواسات تھا، غمخواری کا مہینہ تھا، ہمدردی کا مہینہ تھا۔ کتنا صبر سکھایا، سامنے کھانا رکھا ہوا تھا، سامنے پینا رکھا ہوا تھا، پیاس سے نڈھال تھے، پیاس کی شدت تھی، لیکن اس وقت تک کھاتے نہیں تھے، اس وقت تک پیتے نہیں تھے جب تک اللہ کا حکم نہ آ جاتا تھا اللہ اکبر کا، تب تک کہ ہم کھانا اپنے منہ میں نہیں ڈالتے تھے۔ اللہ اکبر، صبر کر رہے ہیں میرے بھائیوں۔ یہ صبر سکھایا ہمیں رمضان نے، 14 گھنٹہ 15 گھنٹہ بھوک اور پیاس سے رہ کر کے۔ نبی کی تعلیم ہے، اللہ کا تعلیم ہے۔ ایسے ہی آدمی اگر مصیبتوں پر صبر کرتا ہے، کوئی بھی مصائب آئے، کوئی بھی پریشانیاں آئے میرے بھائیوں، صبر کرے تو صبر کرنے والوں کا بدلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت رکھی میرے بھائیوں۔ تو رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں صبر سکھایا ہے، رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں اللہ کی اطاعت سکھایا ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں بہت کچھ ٹریننگ دے کر کے اب ہم سے رخصت ہو رہا ہے میرے بھائیوں۔ تو ایسا نہ ہو کہ صرف ایک مہینہ ہم مسلمان بن کے رہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم مرو نہیں اس حال میں کہ تم مسلمان رہو۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ مسلمان ہو کر کے مرو میرے بھائیوں۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، نماز کافروں اور مسلمانوں کے درمیان فرق کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو نماز ہے۔ صحابہ کسی بھی چیز کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز چھوڑنے والے کو۔ نماز چھوڑنے والے کو صحابہ کفر سمجھتے تھے۔ منافقوں کے اوپر نمازیں بھاری ہوتی تھی، مسلمانوں کے اوپر نہیں، ایمان والوں کے اوپر نہیں میرے بھائی۔ تو ہمیشہ مسلمان بن کے رہو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ مسجد میں الحمدللہ رمضان کا مہینہ چلتا تھا، ظہر کی نماز، عصر کی نماز جب بھی ہم پڑھاتے تھے تو مائک سے پڑھاتے تھے، لوگوں تک آوازیں نہیں پہنچتی تھی میرے بھائیوں۔ عید کا چاند نظر ہونے کے بعد کہاں مسجدیں ویران، کیسے مسلمان ہیں ہم؟ تو ایسا نہ ہو میرے بھائیوں، جو ہم نے عبادات کی ہے اس پہاڑ کو جو نیکیاں کھڑا کیا ہے اسے اپنے ہاتھ سے ریزہ مت کرو، مت خراب کرو، بلکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں جنت میں وابشروا بالجنت التی، جنت کی خوشخبری سنا رہا کس کو؟ جو آدمی عمل کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اور عبادت کرنے کے بعد کما استقیم اس پر جم جاتا ہے، استقامت اختیار کرتا ہے۔ استقامت یہ ہے کہ جو رمضان میں ہم عبادت کرتے تھے وہ ہمیشہ ہمارے درمیان میں رہے، ہمیشہ تسلسل ہو، اس پر برقرار ہو، اس پر جم جاؤ، چھوڑو نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے محبوب عمل وہ عمل ہے جس پر آدمی کیا کرتا ہو؟ مداومت اختیار کرتا ہو۔ مداومت کا مطلب ہے ہمیشگی اختیار کرتا، جو ہمیشہ کرتا ہو، ہمیشہ پڑھتا ہو، چاہے کم ہی کیوں نہ ہو لیکن مسلسل ہو، تسلسل ہو، ہمیشگی ہو، مداومت ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے عمل کو پسند کرتا ہے میرے بھائیوں۔ روزہ ختم ہو رہا ہے، رمضان ختم ہو رہا ہے، لیکن روزہ باقی ہے۔ رمضان کا مہینہ جا رہا ہے لیکن روزہ ابھی بھی باقی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے ختم ہونے کے بعد شوال کا روزہ 6 روزہ ہے، اگر کوئی شخص شوال کا 6 روزہ رکھتا ہے تو کہا کانا کا سیام الدہر، گویا کہ اس نے پوری زندگی کا روزہ رکھا، پورے سال روزہ رکھنے کے برابر اسے ثواب ملے گا۔ ابھی باقی ہے، ایام 20 کا روزہ باقی ہے، پیر اور جمعرات کا روزہ باقی ہے میرے بھائیو۔ تراویح ختم ہو گئی ہے لیکن تہجد باقی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھا کرتے تھے یا ایھا الناس افشوا السلام واتموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ تراویح ختم ہو گئی تو کیا ہوا؟ رات کو اٹھو اور اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھو۔ اللہ کے نبی کا مژدہ ہے، نبی کی خوشخبری ہے، نبی کا اعلان ہے، تدخلوا الجنۃ بسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ چلے جاؤ گے۔
میرے بھائیوں رمضان جا رہا ہے، عبادتیں باقی ہیں، رمضان ختم ہوا ہے، اللہ رب العالمین ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، رمضان ختم ہوا ہے، رب نہیں ختم ہوا ہے، نعوذ باللہ ہمارا ہر مہینے کا حساب لے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں آخری بات آپ سے یہی گزارش ہے، رمضانی مسلمان مت بنو، ربانی مسلمان بنو۔ آج دیکھ رہے ہیں ہم مسلمانوں کے اوپر کیسے کیسے حالات اور کس طرح فتنے ہمارے پاس آ رہے ہیں، کیسے کیسے حالات اور کس طرح مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں اس کا واحد حل یہ ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جڑ جاؤ، مسجدوں کا رخ کرو، مت پھیرو پانی، مت ویران کرو مسجدوں کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی پریشانی آتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف دوڑتا تھا، مسجد آتا تھا میرے بھائیوں، 2 رکعت نماز پڑھتا تھا اور بلال کو کہتا تھا صلاۃ وارحنا بہا، بلال اقامت کر کے مجھے میری روح کو راحت پہنچاؤ، سکون پہنچاؤ۔ میرے بھائیوں سکون یہاں ملے گا، چھوڑ کر مت جاؤ، مت ویران کرو، ربانی مسلمان ہو، مرو تو اس حال میں مرو کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مسلمان ہو کر کے مرو۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں بار الہ ہم تماموں کو ہم تماموں نے جو بھی عبادتیں کی ہیں رمضان کے اندر، ہم تماموں کی تمام عبادات کو قبول فرمائے، بار الہ ہم تماموں کے روزوں کو قبول فرمائے، پروردگارہ ہماری قیام اللیل کو قبول فرمائے، ٹوٹی پھوٹی جو بھی عبادتیں کی اللہ تو ہم تماموں کی عبادات کو قبول فرما، ہم تماموں کی گناہوں کو تو معاف فرما، پروردگارہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں اللہ تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔